ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اہل سنت و جماعت ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک شخصیت کا یا ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ ایک جہان علم و فضل کا نام ہے، حامل شریعت و طریقت کا نام ہے، اپنے زمانے کے غوث اور قطب کا نام ہے۔ یہ سارے شواہد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کے اوپر، طبیعت کے اوپر یہ گراں گزرے گا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے غوث اور قطب رہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ولایت، قطبیت اور غوثیت کو علم کے پردے میں چھپا کر کے رکھا۔ اولیاء کرام اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کیا کرتے، بلکہ اپنی ولایت کو وہ چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اس طرح چھپاتے ہیں جیسے ایک عام آدمی اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اس طرح اولیاء کرام اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند کے علم کے اوپر ان کی ولایت غالب تھی، اس لیے دنیا انہیں ولی سمجھ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ولایت کے اوپر علم غالب تھا، اس لیے دنیا ولی نہیں سمجھ رہی ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے غوث اور قطب رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کے کسی ایک شخص کا انتخاب نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں میری امت میں ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمائے گا جو امت کے لیے دین میں آنے والی خرابیوں کو دور کرے گا اور دین کو ستھرا کر کے امت کے سامنے رکھے گا۔ ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں مجدد کہا جاتا ہے، جو دین کے اندر آئی ہوئی خرابیوں کو دور کرتا ہے، بدعات اور خرافات کا وہ رد کرتا ہے اور دین کو شفاف اور ستھرا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سابقہ شریعتوں میں جو پچھلے انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے دین میں اگر کوئی خرابی آ جاتی تھی تو اس خرابی کو بعد میں آنے والا نبی دور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک چلا کہ پچھلی شریعت میں جو بھی خرابیاں پیدا ہوئی، جو بدعات و خرافات ہوئیں، ان بدعات و خرافات کو دور آنے والے نبی نے کیا۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، وہ اپنے الہام، اپنے وحی کی روشنی میں ان خرابیوں کو دور کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو صبح قیامت تک باقی رہنا تھا۔ آقائے کائنات کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، سرور کائنات آخری نبی ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب اس دین میں اگر کوئی خرابی در آتی ہے تو پھر اس خرابی کو دور کون کرے گا؟ یہ ایک چیز اور ایک فکر دنیا کے سامنے رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ فی کل رأس 100 سنۃ علی کل رأس 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں ایک ایسے فرد کو ہر سال کے اخیر میں ایسے فرد کو بھیجے گا جو امت کے لیے دین کو ستھرا کر دے گا اور دین کو نیا کر کے دنیا کے سامنے رکھے گا۔ ایسے شخص کو شریعت میں مجدد کہا جاتا ہے۔ گویا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ذمہ داری سابقہ زمانے میں رہی، وہ ذمہ داری امت محمدیہ کے علماء کے کاندھوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی چیز میں وارث ہیں کہ وہ علم نبوت اٹھائیں اور علم نبوت کی روشنی میں وہ دین میں آئی ہوئی خرابیوں کو وہ دور کرتے رہیں۔ ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں مجدد کہا جاتا ہے۔ کسی بزرگ کا ایک قول ہے، حدیث تو نہیں ہے، لوگوں نے اسے حدیث مشہور کر دیا، لیکن یہ بزرگ کا قول ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
کہ سرور کائنات کی طرف نسبت کر کے کر دیا، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ان کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ پچھلے دین میں آئی ہوئی خرابیوں کو وہ دور کر دے، اسی طریقے سے شریعت محمدیہ میں علماء کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی، مجددین کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ دین میں آئی ہوئی خرابیوں کو یہ دور کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجدد جو ہوا کرتا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے دین کو اور دین کے تمام شعبوں میں اصلاح کے لیے جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا اسے ہر طرح کے روحانی اور علمی کمالات سے لیس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا۔ دنیا کے کسی بھی میدان میں، علم کے کسی بھی میدان میں یا دین کے کسی بھی میدان میں اگر دین کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں دین کا دفاع کرے گا اور دین کی حقانیت کو دنیا کے سامنے رکھ دے گا۔ اگر اتنا علم اسے نہیں دیا گیا تو وہ جو ہے منصب تجدید کے اوپر فائز ہونے کے لائق نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا علم اور اتنا کمال عطا کرتا ہے کہ اس زمانے کے تمام چیلنجوں کا وہ سامنا کیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی مجددین گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کے اوپر، مجددیت کے مقام کے اوپر صرف 28 سال کی عمر میں فائز ہو گئے تھے۔ 28 سال کی عمر شریف تھی اور منصب تجدید کے اوپر آپ فائز ہو گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا ایک تھوڑی سی جھلک میں آپ کو دکھاؤں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ اس زمانے کے جو سوشل میڈیا پر جو تیز ترین ذرائع ابلاغ ہیں کہ آدمی یہاں پہ مسکراتا ہے اور لمحوں میں اس کی بات اور اس کی مسکراہٹ جو ہے دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ ایک بات وہ بولتا ہے اور لکھتا ہے اور لمحوں میں وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنا تیز نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کا چرچا کہاں کہاں تک تھا۔ چین سے آپ کے پاس استفتاء آیا کرتا تھا، افریقہ سے آپ کے پاس استفتاء آیا کرتا تھا، جاپان سے استفتاء آیا ہے، جرمنی سے، امریکہ سے اور دنیا کے کونے کونے سے آپ کی بارگاہ میں استفتاء آیا، یہاں تک کہ بلاد عربیہ کے تمام ممالک سے استفتاء آپ فتاوی رضویہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا فرشتوں کے ذریعہ رب کائنات نے ساری دنیا میں کر دیا تھا۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی محبت کر، اور جبرائیل امین پھر فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر روئے زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اس کا شہرہ روئے زمین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور کیسا شہرہ رکھ دیا جاتا ہے؟ پاکستان کے ایک عالم دین ہے حضرت محمد کریم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پاکستان سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا کر کے وہیں پر مقیم ہو گئے، مکہ مکرمہ میں جا کر کے مقیم ہو گئے، ایک دو نہیں 40 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے ہیں۔ حضرت محمد کریم جو ہے مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال تک وہاں پر تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تأثر لکھا ہے، اور تأثر جو الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے اوپر اور حسام الحرمین کی تصدیق کے اوپر جو تأثر لکھا ہے، اس تأثر میں لکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے علماء اور صلحاء یہاں پر آتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وقت کا مجدد نہ آئے، عالم دین نہ آئے، فقیہ نہ آئے، محدث نہ آئے، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عالم دین، علماء، فقہاء، صلحاء، بزرگان دین ہیں وہ سب کے سب مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ ایک ہی ہے، حج کے لیے سب کو وہیں پر آنا ہے۔ کہتے ہیں دنیا بھر سے علماء اور صلحاء یہاں پر آتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے آتے ہیں اور مکے کی گلیوں میں اپنے جوتیوں کو چٹکا کے چلے جاتے ہیں، کوئی سلام بھی نہیں کرتا ہے، کوئی خیریت بھی نہیں پوچھتا ہے۔ لیکن جب بریلی سے شیخ احمد رضا آتے ہیں تو آگے بھی علماء ہوتے ہیں، پیچھے بھی علماء ہوتے ہیں، دائیں بھی علماء ہوتے ہیں، بائیں علماء ہوتے ہیں، علماء کی جھرمٹ میں شیخ احمد رضا چلتے ہیں۔ جب شیخ احمد رضا بریلی سے مکے آتے ہیں تو مکے کے علماء کی عید ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کمال تھا
اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اس زمانے میں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم میں کوئی ہمسر نہیں تھا، کوئی مد مقابل نہیں تھا، اور مد مقابل ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جو اللہ کا انتخاب ہوا کرتا ہے، جو رسول اللہ کا انتخاب ہوا کرتا ہے، اس کا جواب دنیا سے نہیں بن پاتا ہے۔ دنیا اگر کسی شخص کو کوئی چیز دے دے یا کسی شخص کو باکمال بنا دے، اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ محنت کی بنیاد پر کوئی منصب اور عہدہ حاصل کر لے، اس کا جواب بن سکتا ہے، لیکن جو عطائے رب ہوتا ہے، جو فیضان نبوت ہوا کرتا ہے، اس کا جواب نہیں بنا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ کے ایک عالم دین ہیں سید حسین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ حسین مدنی ٹانڈوی نہیں، یہ تو ایک نمبر کا بدبخت تھا، بلکہ سید محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم جفر سیکھنے کے لیے آئے۔ یہ علم جفر علم اولیاء کا نام ہے، اولیاء کرام کو یہ علم حاصل ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علم میں ملکہ حاصل تھا، مہارت تامہ حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سیکھنے کے لیے آئے۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بخارا سے شیخ عبد الغفار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آئے، 2 سال تک علم جفر سیکھا اور سیکھنے کے بعد پھر واپس گئے۔ تو شیخ سید محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آئے ہیں تو انہوں نے ایک کرائے پر ایک مکان لیا، اسی مکان میں رہنے لگے، اور 14 مہینے تک علم جفر انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا تھا۔ یہ علم جفر جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، انہی کا ایجاد کردہ یہ علم ہے۔ اس علم جفر یہ جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ نہ جانے کیا کیا چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ آئے اور انہوں نے ایک روم کرائے پر لیا اور اسی میں رہنے لگے۔ تو ان کی عادت کریمہ یہ تھی، چونکہ وہ نجیب الطرفین سید تھے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی ایک شان ہوتی ہے کہ سخاوت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری رہتی ہے۔ تو ان کا بھی طریقہ یہ تھا کہ یہ صبح میں جو بھی نمازی، جو بزرگ، جو ضعفاء رہتے تھے ان کو بلاتے تھے اور اپنے کمرے پر بلا کے لاتے تھے، ناشتہ چائے پانی ان کو کراتے تھے۔ یہ ان کی سخاوت کا ایک انداز تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، محفل جمی ہوئی تھی ناشتے کے بعد، تو کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا کیا مقام ہے بتاؤ، یہ مدینہ طیبہ سے آ کر کے یہاں پر 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے علم سیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ارے اس سے پہلے علامہ عبد الغفار بخارا سے آ کر کے انہوں نے علم سیکھا۔ تو کسی نے کہا کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے محنت کتنی کیا ہے، انہوں نے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بدن اور صحت کو گلا دیا ہے۔ 18 گھنٹے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کیا۔ تو حضرت سید محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جلال آ گیا اور جلال میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ محنت نہیں ہے، محنت کی بنیاد پر اگر کوئی احمد رضا بن سکتا تھا تو محنت کا جواب محنت سے دیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ محنت کرنے والے ہیں، یہ محنت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ عطائے رب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی بنیاد پر ہے، یہ فیضان نبوت ہے، اور دنیا کی محنت کا تو جواب ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی عطا کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، نبوی فیضان کا کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے۔ اگر محنت کی بنیاد پر کوئی احمد رضا بن سکتا ہے تو آج دنیا میں ایک نہیں 50 احمد رضا موجود ہوتے، لیکن آج 100 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا لیکن آج ایک بھی احمد رضا کا جواب دنیا نہیں لا سکی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب الہی ہے، رب کائنات کا انتخاب ہے، اور علم کا وہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دوسرے سفر حج میں بغیر کسی سابقہ ارادے کے سفر حج میں پہنچے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں پہلے سے یہ خلیل احمد امبیٹھوی وغیرہ یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک استفتاء ان لوگوں نے کیا تھا کہ ہندوستان کے بریلی کے ایک شیخ ہیں مولانا احمد رضا، اور وہ ایسا شرکی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ اچھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندے ہوا کرتے ہیں ان کا چرچا ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بخارا سے گزر رہے تھے، بخارا کے علاقے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے یہاں سے ایک یار کی خوشبو آ رہی ہے، ایک اللہ کے نیک بندے، ایک ولی کی خوشبو آ رہی ہے، اور انہوں نے بشارت دیا تھا
کہ 200 کچھ سال کے بعد یہاں پر ایک شخص پیدا ہوگا جو دنیا کو اپنی روحانیت سے دنیا میں ایک نور پیدا کر دے گا اور دنیا کو روشن کر دے گا، اور حضرت شاہ نقشبند کا انہوں نے جو ہے بشارت دیا تھا۔ حضرت شاہ نقشبند کے دنیا میں آنے سے 200 سال تقریباً پہلے آپ نے بشارت دے دیا تھا۔ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، ایک ریاست ہے گجرات، گجرات میں ایک علاقہ ہے کاٹھیا واڑ، آپ نے سنا ہوگا۔ کاٹھیا واڑ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ سید محمد صالح شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ شیراز ایران میں پیدا ہوئے اور وہ ہجرت کر کے یہاں پر وہ آ گئے تھے، تو وہیں پر وہ رہنے لگے تھے، اور بڑے زبردست عالم دین تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ 12 سال کی عمر میں تمام علوم اسلامیہ حاصل کر لیا تھا انہوں نے، 12 سال کی عمر میں تمام علوم اسلامیہ حاصل کر لیا۔ حضرت شیخ سید محمد صالح شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے طلباء کو علم حدیث سکھا رہے تھے، اور علم حدیث میں سکھا رہے تھے، اور حدیث وہ پڑھائی جا رہی تھی جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے اس بات علم غیب کے اوپر وہ حدیث تھی۔ وہ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے اچانک جو ہے انہوں نے اپنا پڑھانا بند کر دیا، اور یوں اپنا ہاتھ بغل میں یوں دبایا اور آنکھیں بند کر کے وہ مراقبے میں چلے گئے۔ دیر تک بیٹھے رہے۔ یہ 4 ربیع الاول کی بات ہے، اور 1004 ہجری کی غالباً بات ہے، سن 1004 ہجری کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹھے، دیر تک بیٹھے رہے، اور بہت دیر کے بعد جو ہے ان کی زبان حرکت میں آئی اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، 2-4 مرتبہ سبحان اللہ کا۔ تو طلباء نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ کہا بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دیا جائے۔ تو حضرت شیخ سید محمد صالح شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آج سے 170 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، آج سے 170 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار فتنے پیدا ہوں گے۔ کہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار ہوگا، کہیں اختیار نبوت کا انکار کیا جائے گا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی، بے شمار فتنے ہوں گے۔ ان تمام فتنوں کو دفع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہستی کو بھیجے گا، اور وہ ہستی بریلی میں پیدا ہوگی، اور کہو تو اس کا نام میں بتا دوں، اس کا نام احمد رضا ہوگا۔ آج بھی آپ حیات شیخ سید محمد صالح شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھیں، اردو میں تو نہیں ہے، گجراتی میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے، اور دیکھ لیں آج بھی ان کا مزار وہاں پر ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے طلباء اور اپنی نسل کے لوگوں کو یہ تنبیہ کیا تھا اور وصیت کیا تھا کہ میں اور میری نسل کے لوگ اور میرے جتنے شاگرد ہیں سب اسی امام احمد رضا کی تعلیمات کے اوپر وہ چلتے رہیں، اگر کوئی اس تعلیمات سے منحرف ہوا قیامت کے دن میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ یہ شیخ محمد صالح شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی ولادت سے 170 یا 168 سال پہلے انہوں نے خبر دے دیا تھا اعلیٰ حضرت کی ولادت کی۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا چرچا پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیج دیا کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ مکہ مکرمہ گئے تو استفتاء جب بھیجا گیا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بخار کے عالم میں تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، اس میں ایک اور عالم دین تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، چونکہ یہ دونوں لوگ بہت تیز نویس تھے، لکھنے میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ لکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس استفتاء آیا، اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، اور 7 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ دیا۔ 200 صفحے کی کتاب ہے، عربی میں، بخار کے عالم میں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، لائبریری پاس نہیں ہے، کوئی کتاب سامنے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 گھنٹے میں وہ کتاب لکھی، اور پھر اس کے بعد نظر ثانی کرنے کے بعد 1 گھنٹہ مزید اس کے اوپر کچھ افادات آپ نے فرمائے، اس طریقے سے 8 گھنٹے میں وہ کتاب لکھی گئی۔ حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت 1 صفحہ لکھتے تھے، ہم 1 صفحہ لکھتے تھے تو اعلیٰ حضرت 2 صفحہ لکھ دیا کرتے تھے، جبکہ حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں مجھ سے اور میرے ساتھ جو مولانا ہیں ان سے زیادہ تیز نویس اعلیٰ حضرت کے حاضر باشوں میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیز رفتاری اتنی تھی۔
8 گھنٹے میں وہ کتاب جو ہے مسودہ سے مبیضہ ہو کر کے تصحیح کے ساتھ افادات کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کتاب بھیج دیا. شریف مکہ کے سامنے وہ رکھ دی گئی کتاب. شریف مکہ نے اس زمانے کے مفتی اعظم جو تھے، مکہ کے جو مفتی اعظم تھے، ان کو بلایا اور بلا کر کے کہیں سے پڑھا جائے. بھرے مجمع میں جس میں خلیل احمد امبیٹھوی اور ہندوستان کے وہ خبثہ بھی موجود تھے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہاں سازشیں رچ رہے تھے. وہ کتاب پڑھی گئی اور پڑھنے کے بعد شریف مکہ کا تاثر کیا تھا؟ اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو علم غیب دیتا ہے اور یہ کمبخت منع کر رہے ہیں. یہ شریف مکہ کا تاثر تھا اور یہ اس کا دو ٹوک تبصرہ تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 8 گھنٹے میں یہ کتاب لکھی. علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں جب وہاں کے علماء کو یہ بات بتائی گئی کہ مصنف نے بخار کی حالت میں بغیر کسی کتاب کی دستیابی کے 8 گھنٹے میں یہ کتاب لکھی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت و رضوان جب ہندوستان میں آئے تو آنے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تم نے پوچھ لیا ہے تو بتا ہی دیتا ہوں. یہ میرا کمال نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میں بیٹھا لکھ رہا تھا سامنے باب السلام پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں. یہ ہستیاں جو فرما رہی تھی احمد رضا اسے لکھتا چلا جا رہا تھا. تو یہ احمد رضا کا کمال نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. یہ بات ذہن میں رکھیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں، خلاف عادت چیزیں، اسے معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن جو ولی سے خلاف عادت چیزیں ہوتی ہیں اسے کرامت کہا جاتا ہے. میں نے اسے معجزہ اس لیے کہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امتی میں جو صالحین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو کرامت ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ اولیاء کی کرامتیں اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے لیکن سرور کائنات کا یہ معجزہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے نہ کرامت انسان کے ذہن میں سما سکتی ہے نہ معجزہ انسان سمجھ سکتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ مانے چاہے نہ مانے واقعہ یہی ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے. آپ کو ایک واقعہ میں سناؤں. حضرت شیخ علامہ شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پاکستان میں شرقپور ہے، وہاں کے بڑے زبردست عالم دین تھے، صاحب کشف بزرگ تھے. شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی. میں نے اللہ کے حضرت غوث اعظم سے پوچھا کہ حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بریلی کے احمد رضا. تو کہتے ہیں کہ میں نے بستر باندھا، سامان سفر تیار کیا، میں چلنے لگا تو میرے مریدوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے جواب میں ان سے ایک مختصر جواب دیا. میں نے کہا وقت کے غوث سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. آئے اور بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ 1 ہفتے تک رہے. 1 ہفتہ رہنے کے بعد انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور واپس چلے گئے. وہاں جب پہنچے ہیں تو مریدوں نے پوچھا کہ حضور وقت کے غوث کو کیسا پایا آپ نے؟ تو شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا سنو، 1 ہے 300، 1 ہے 40، 1 ہے 7، 1 ہے 4 اور 1 ہے 1. اور پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ جو 300 ہوتی ہے یہ نجبہ کی جماعت ہے جو اولیاء کرام میں ہوا کرتی ہے، جسے نجبہ کہا جاتا ہے. اور 1 ہے 40، یہ 40 وہ ہوتے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے انہی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی برکتوں سے بارش نازل فرماتا ہے، زمین سے دانے اگایا کرتا ہے. یہ ابدال کی جماعت ہے. جو 7 ہے یہ اقطاب 7 کی جماعت ہے کہ ہر زمانے میں دنیا میں 7 قطب رہیں گے، وہ 7 ہیں. اور جو 4 ہیں یہ اقطاب 4 کی جماعت ہے. سنو، اعلیٰ حضرت 300 میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اور وقت کا جو غوث ہے وہ 40 میں بھی نہیں ہے، وہ 7 میں بھی نہیں ہے، وہ 4 میں بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فرد الافراد جسے کہا جاتا ہے، جسے قطب الارشاد کہا جاتا ہے، جو اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں.
اور پھر انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں اور وقت کے غوث کا قلم چلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں کہیں پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد اعظم کے قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور یہی وجہ ہے ہزار تصنیفیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں لیکن کہیں بھی کوئی انگلی آج تک نہیں رکھ سکا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قطب الارشاد میں نے کہا، اور اس کی تائید آئیے میں آپ کو دیتا ہوں۔ کچوچا مقدسہ میں ایک بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت حسین علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمۃ و رضوان، بڑے مشہور ہیں اشرفی میاں کے نام سے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر بھائی ہیں۔ سید آل رسول احمدی میاں علی رحمۃ و رضوان سے دونوں حضرات بیعت ہیں۔ ماراہرہ مطہرہ میں اشرفی میاں علی رحمۃ و رضوان 1-2 سال نہیں 12 سال تک عبادت و ریاضت کیا ہے، 12 سال تک مجاہدہ اور ریاضت کیا ہے، تب جا کر کے اشرفی میاں علی رحمۃ و رضوان کو خلافت ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے 22 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت جب گئے پہلے تو بدایوں شریف گئے اپنے والد گرامی کے ساتھ علامہ عبد القادر بدایونی علی رحمۃ و رضوان کے پاس، جنہیں تاج الفحول کہا جاتا ہے۔ علامہ عبد القادر بدایونی کے پاس گئے تھے بیعت ہونے کے لیے، تو علامہ عبد القادر بدایونی نے کہا کہ شہزادے تمہارا حصہ یہاں پہ نہیں ہے، ماراہرہ میں رکھا ہوا ہے، اور خود علامہ عبد القادر بدایونی نے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ میں لے کر کے ماراہرہ مطہرہ گئے تھے، اور حضرت آل رسول احمدی میاں علی رحمۃ و رضوان کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت 22 سال کی عمر میں گئے، آل رسول احمدی میاں علی رحمۃ و رضوان نے بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد فوراً اپنے سلسلے کے جتنے بھی بزرگوں کی جتنے بھی اجازت و خلافت تھی، ساری اجازت و خلافت اعلیٰ حضرت کو فوراً ہم عطا کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضور خانقاہ ماراہرہ مطہرہ کا یہ طریقہ ہے اور بہت سخت معیار ہے کہ جب تک یہاں ریاضت و مجاہدہ کرا کے اس کے شیشہ دل کو چمکا نہیں لیا جاتا، اس وقت تک یہاں پر اجازت و خلافت نہیں دی جاتی۔ آج جو ہے اس خانقاہ کے اصول اور ضابطے کے خلاف کیسے ہو گیا؟ 22 سال کا نوجوان ہے اور آتے ہی آپ نے اسے اجازت و خلافت دے دیا۔ تو آل رسول احمدی میاں علی رحمۃ و رضوان نے کہا سنو، لوگ آتے ہیں آلائشوں میں گھر کر کے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی چادر کو گندی کر کے آتے ہیں، اپنے دل میں آلائشیں لے کر کے آتے ہیں، ان آلائشوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان گندگیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرایا جاتا ہے، عبادت و ریاضت کرائی جاتی ہے۔ احمد رضا آیا تھا، شیشہ دل چمکتا ہوا تھا، نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت میں نے اسے دے دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صدیوں سے، پھر فرمایا کہ ایک مدت سے مجھے اس بات کی فکر تھی کہ محشر میں اگر رب کائنات مجھ سے پوچھے گا آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں یہ سوچتا تھا میں کیا جواب دوں گا۔ آج وہ فکر دور ہو گئی، کل محشر میں اگر رب کائنات مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول میرے لیے کیا لایا ہے، تو احمد رضا کو میں پیش کر دوں گا، دنیا سے احمد رضا لایا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے غوث اور قطب ہے۔ آپ کے باندرہ میں ایک بزرگ ہیں بابا سلطان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لوگ شاید جانتے ہوں یا جو لوگ جانتے ہوں گے، یہ باندرہ ویسٹ میں غالباً ہے حضرت بابا سلطان، جسے مولانا بابا کے نام سے شاید مشہور ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان جب حج کر کے آئے تو بمبئی ہی میں اترے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ساتھ میں علامہ عبدالسلام جبل پوری اور ان کے شہزادے علامہ برہان الحق جبل پوری علیہ رحمۃ و رضوان تشریف لائے تھے۔ اس وقت علامہ برہان الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر میرا اندازہ ہے 13 سال 14 سال 15 سال کے اندر ان کی عمر شریف تھی۔ تو اس چیز کو علامہ برہان الحق علیہ رحمۃ و رضوان جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور بہت ہی محبوب نظر ہے علامہ برہان الحق علیہ رحمۃ و رضوان،
تو انہوں نے اپنی یادداشت میں اس چیز کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن میرے والد کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ آج عصر کی نماز سے پہلے آ جائیے گا، ایک مجذوب سے ملاقات کرنے چلنا ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مجذوب سے ملاقات کرنے کے لیے چلنا ہے. کہتے ہیں جب ہم لوگ گئے باندرہ میں تو ایک ٹین کے حال میں ہم کو ایک طرف بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک تخت کے اوپر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت قریب سے اپنے سامنے، نظر کمزور تھی، اپنے سامنے دلائل الخیرات شریف کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے. لیکن جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی تو انہوں نے دلائل الخیرات شریف بند کر دیا اور اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا. اور ان کی خانقاہ میں جب کوئی جاتا تھا تو 3 چیزیں تیار رہتی تھی: چائے، قہوہ، کافی. تو جو چیز وہ بزرگ فرماتے تھے کہ فلاں شخص کو چائے پلائی جائے تو اسے چائے پلائی جاتی تھی، کسی کو کہتے اسے قہوہ پلایا جائے، قہوہ پلایا جاتا تھا. جو جس کے لیے فرماتے تھے وہی اسے پلایا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاجی قاسم جو حضرت کے خادم خاص تھے، انہوں نے جا کر کے کہا کہ حضرت نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کر کے مولانا سے پوچھو کیا لیں گے، چائے، کافی، قہوہ، 3 چیزیں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بزرگ نے 3 چیز کا نام لیا ہے، اس لیے 3 چیز ملا کر کے پیش کی جائے. اب آپ اندازہ لگائیں، چائے، کافی، قہوہ کو اگر ملا دیا جائے تو معجون مخلط ہو جائے گا، یہ تو اس کی کوئی لذت باقی نہیں، اس کی شکل بھی بگڑ جائے گی، لذت بھی بگڑ جائے گی. علامہ برہان الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بڑے سے پیالے میں ملا کر کے ہمارے سامنے رکھی گئی. کہتے ہیں رنگ اور شکل دیکھ کر کے بڑی کراہت ہوئی اور جی چاہا کہ پیالہ سامنے سے ہٹا دوں، لیکن جب ہونٹوں سے لگایا تو اتنا لذیذ پایا کہ پورا پیالہ میں صاف کر گیا. اور آج بھی وہاں پر انہی 3 چیزوں کو ملا کر کے فاتحہ ہوتا ہے. آج بھی آپ باندرہ میں چلے جائیے کبھی. تو وہاں سے جب نکلنے لگے تو علامہ عبدالسلام جبل پوری علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے علامہ برہان الحق سے کہا کہ یہ بزرگ بڑے باکمال ہیں، اعلیٰ حضرت جب وقت کا قطب اور غوث جس سے ملاقات کے لیے آ جائے اس کا مطلب کہ اس کا مقام بڑا اونچا ہے، تو جاتے جاتے جو ہے ان سے سلام کر لینا اور ان سے دعا کی درخواست کر دینا. تو علامہ برہان الحق علیہ رحمہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے میں پیچھے تھا، اعلیٰ حضرت مصافحہ کر کے جب نکلے ہیں تو کچھ دور آگے بڑھ گئے تو میں نے حضرت کی قدم بوسی کیا، اور قدم بوسی کرنے کے بعد میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجیے. کہا تمہارے لیے دعا کر دوں؟ کہا ہاں. کہا کچھ نصیحت بھی فرما دیں؟ کہا نصیحت کر دوں؟ کہا ہاں. کہا یہ جو شخص جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ، دنیا تیرے پیچھے پیچھے چلتی چلی جائے گی. یہ تو انہوں نے بتایا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے تھے. اعلیٰ حضرت وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن جب سواری پہ آ کے بیٹھے کہتے ہیں کہ ایک طرف علامہ برہان الحق کہتے ہیں میرے ایک طرف اعلیٰ حضرت تھے، ایک طرف والد گرامی تھے. اعلیٰ حضرت نے مجھ سے کہا کہ برہان میاں بزرگ سے کیا چیز مانگی تھی، بزرگ سے کیا چیز مانگی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور انہوں نے ایسا ایسا کہا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ تجھے برہان الحق بنائے، برہان الدین بنائے، برہان السنہ بنائے. یعنی اعلیٰ حضرت کا کشف اتنا تیز تھا کہ اعلیٰ حضرت آگے بڑھ گئے تھے لیکن نگاہیں دیکھ رہی تھیں، دل کی نگاہیں، اور کشف یہ دیکھ رہا تھا برہان وہاں پہ کچھ مانگ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے قطب اور غوث بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار بارگاہ نبوت میں ہوا ہے. ایک شامی بزرگ تھے، بیت المقدس میں رہتے تھے، انہوں نے 25 سفر کو یہ خواب دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تخت شاہی کے اوپر، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، سب خاموش ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کسی شخص کا انتظار ہے. کہتے ہیں میں نے جرأت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، سب خاموش ہیں، کسی کا انتظار ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہا کس کا؟ کہا بریلی کے احمد رضا کا. تو کہتے ہیں میری نیند کھلی تو میں نے فوراً جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا، فوراً میں نے جو ہے بریلی شریف کا ارادہ کیا. میں ہندوستان آیا، جب ہندوستان میں آ کر کے میں بریلی پہنچا ہوں تو لوگوں نے پوچھا، میں دیکھا، میں نے معلوم کیا تو اس وقت شیخ احمد رضا کا انتقال ہوا. 25 سفر کو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور 25 سفر ہی کو جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور کہتے ہیں کہ جب میں مزار پہ گیا ہوں تو میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو گر رہے تھے. لوگوں نے میری شکل دیکھ کر کے کہا آپ عرب کے معلوم ہوتے ہیں، یہاں کس مقصد سے آنا ہوا؟
کا آیا تھا جس مقصد سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، وہ جس ہستی سے میں ملنے کے لیے آیا تھا وہ تو دنیا سے جا چکی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہستی کا نام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی یہاں بہت ہی اونچا مقام رکھتی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنائیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھیں۔ یقیناً اس در سے بہت ساری جو ہیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔